الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اکثر ہم لوگ سنتے ہیں کہ فلاں شخص کو وہاں پر بہت خزانہ ملا یا کسی کو زمین میں دبا ہوا خزانہ ملا، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں جسے اتنا خزانہ مل گیا کہ جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے دل سے ایک لائک کریں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، پرانے وقت کی بات ہے، ایک آدمی تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ جب بیٹے جوان ہو گئے تو باپ بوڑھا ہو گیا۔ جب بوڑھا ہوا تو ایک دن سخت بیمار پڑ گیا، اور بیماری بھی ایسی تھی جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ باپ نے تو سوچا کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹوں کے درمیان اپنی دولت کا بٹوارہ کر جاؤ۔ یہ سوچ کر اس نے ایک دن اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کھانستے ہوئے کہنے لگا، بیٹا، جو کچھ اللہ نے مجھے نوازا ہوا تھا، جو بھی میری جائیداد تھی، وہ تم تینوں بھائیوں میں برابر برابر تقسیم کر لو تاکہ کسی کے درمیان کوئی نا انصافی نہ ہو۔ اب دوستو، جو چھوٹا بیٹا تھا اس کے دل میں دولت کا کوئی لالچ نہیں تھا، بلکہ وہ بہت ہی فرما بردار، نیک اور والدین سے محبت کرنے والا تھا۔ اس کے دل میں اپنے باپ کی بہت محبت تھی۔ جبکہ جو 2 بڑے بیٹے تھے، جب انہوں نے سنا کہ باپ نے جائیداد کی بات کہی ہے تو وہ فوراً کہنے لگے، ابا جان، آپ نے تو بالکل ٹھیک فیصلہ کیا، فوراً کام کر دو، وقت کا کچھ بھی پتہ نہیں، ابھی آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، کل ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے درمیان موجود نہ ہو، لیکن ابا جان، آپ کی جائیداد اتنی زیادہ نہیں کہ ہم تینوں بھائیوں میں بانٹ سکے۔ اگر آپ ہم دونوں بڑے بھائیوں کو ساری جائیداد دیتے ہیں تو ہم اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھیں گے۔ چھوٹا بھائی چاہتا تو احتجاج کرتا، لڑائی جھگڑے کرتا کہ بابا کی دولت پر میرا بھی حصہ ہے، لیکن بات سن کر وہ کہنے لگا، آپ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، آپ دونوں ابا جان کی جائیداد رکھ لیجئے، دولت رکھ لیں، لیکن میری دولت تو میرا باپ ہے جو اس وقت بوڑھا ہے، مجھے ان کی خدمت کرنی ہے، مجھے ان کی زندگی چاہیے۔ اس کے بعد ان دونوں بڑے بھائیوں نے پوری جائیداد اپنے نام کر لی اور برابر برابر تقسیم کر لی اور اس گھر سے چلے گئے۔ بوڑھا باپ پیار اور محبت سے اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا، بیٹا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو بھی کچھ حصہ رکھ لیتا، تو بھی کچھ پیسے لے لیتا، تجھے بھی تو ضرورت ہے نا۔ تو چھوٹا بیٹا کہنے لگا، بابا، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اللہ پاک اس کا انعام ضرور دے گا۔ اور سچ میں اس نے اپنے باپ کی اتنی خدمت کی کہ بیمار باپ پھر سے تندرست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو ہر دم اٹھتے بیٹھتے دعائیں دیتا تھا۔ بیٹا محنت مزدوری کرتا اور اپنا اور اپنے باپ کا پیٹ پالتا۔ کئی سال گزر جانے کے بعد جب اس کے والد زندہ تھے تو اسے ایک خواب آیا۔ خواب میں کوئی نورانی چہرے والے اسے نظر آئے، اور وہ ان کا چہرہ صاف تو نہیں دیکھ سکا، لیکن وہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ ایک جگہ ایک اشرفی رکھی ہے، اس پیڑ کے نیچے ہے، اس اشرفی کو تم لے لو، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ تو یہ بیٹا کہنے لگا، کیا اس اشرفی میں برکت ہے؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، برکت نہیں ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا کہ میں وہ اشرفی نہیں لے سکتا، مجھے برکت والے پیسے چاہیے۔ دوسری رات بھی اس کو وہی نورانی چہرے والے نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پر تم چلے جاؤ، وہاں پر 10 اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، کیا ان اشرفیوں میں برکت ہے؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، ان میں برکت نہیں ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں وہ 10 اشرفی نہیں لے سکتا۔ اب تیسری رات بھی اس کو خواب آیا تو وہی نورانی چہرے والی شخصیت کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ فلاں مقام پر ایک اشرفی موجود ہے، لیکن اس میں تیرے لیے برکت ہے۔ تو یہ بیٹا بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ اس نے کہا، ہاں، اب یہ اشرفی میں لوں گا، کیونکہ یہ ایک ہی صحیح، لیکن اس میں برکت ہے۔ اب اس نے اٹھ کر یہ خواب اپنے والد صاحب کو سنایا تو والد صاحب کہنے لگے، ہاں بیٹا، یہ خواب مجھے سچ لگ رہا ہے، ان بزرگ نے تمہیں جو جگہ بتائی ہے، تم وہاں جا کر وہ اشرفی دیکھو، تمہیں ضرور ملے گی۔ وہ بیٹا اس جگہ پر پہنچ گیا، اور جب اس نے زمین کو کھود کر دیکھا تو وہاں پر واقعی میں ایک اشرفی موجود تھی۔ اب والد صاحب کی ہدایت پر وہ بازار چلا گیا، وہاں سے اس نے ایک مچھلی خریدی۔ مچھلی کو لے کر جب گھر آیا تو جیسے ہی اس نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں 2 لال نکلے، جن کی قیمت ہیرے سے بھی زیادہ ہوتی
ہوتی ہے۔ وہ لال مچھلی کے پیٹ میں موجود تھے۔ والد صاحب نے دیکھا تو کہنے لگے سبحان اللہ بیٹا، تجھے اللہ نے تیری خدمت کا کیا خوب صلہ دیا ہے، انعام دیا ہے۔ تو بیٹے نے کہا بے شک بابا، آپ نے بالکل حق بات کہی ہے۔ وہ کہنے لگے جاؤ بیٹا، اس کو بازار میں کسی بہت بڑے سونار کے پاس بیچ کر آؤ اور صحیح سے قیمت لینا۔ بیٹا وہ قیمتی لال سونار کے پاس لے گیا۔ جب وہ گیا تو سونار کہنے لگا یہ تو بہت زیادہ قیمتی ہے، میں ان کی قیمت نہیں لگا سکتا، تم وقت کے حاکم کے پاس یعنی کہ بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، وہی تمہیں اس کی صحیح قیمت ادا کر دیں گے۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے وہ قیمتی لال دیکھے تو فوراً خرید لیے، اس کو 60,000 دینار دیے اور کہا کہ جاؤ اپنی زندگی جیو۔ پیارے دوستو، اس زمانے میں 60,000 دینار بہت ہوتے تھے، اور دینار جو ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے۔ پیسے لے کر وہ خوشی خوشی اپنے باپ کے پاس گیا۔ اب رات میں جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس کو وہی نورانی چہرے والے بزرگ نظر آئے، بہت خوش تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم بہت سمجھدار لڑکے ہو، ایک نہایت عقل مند اور فرما بردار بیٹے ہو، تم نے جائیداد کے بدلے اپنے باپ کو چنا، تم نے والد صاحب کی خدمت کی، اللہ پاک نے تمہاری نیکی کو اتنا پسند کیا کہ تمہاری خدمت کو اتنا پسند کیا کہ تمہیں قیمتی پتھر یعنی لال سے نواز دیا، اور پھر تم نے جو اشرفی لی تھی وہ برکت والی تھی۔ برکت والے پیسوں میں برکت ہوتی ہے، وہ زندگی بھر ختم نہیں ہوتی۔ تم نے عقل مندی دکھا کر اپنے لیے جس چیز کو چنا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیکھ لو کتنا نوازا ہے۔ یہ تو صرف دنیا میں تمہارے باپ کی خدمت کرنے پر تمہیں انعام ملا، اور آخرت میں اس سے بھی زیادہ انعام تمہارے لیے رکھا گیا ہے۔ اب جاؤ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ پھر صبح اٹھ کر اس نے اپنے باپ کو جب خواب سنایا تو باپ نے کہا بے شک بیٹا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تم نے ایک بوڑھے باپ کی جو خدمت کی، اللہ پاک نے تمہیں ان دعاؤں کی وجہ سے، تمہاری خدمت کی وجہ سے جو نوازا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا تمہارے پیسوں میں ہمیشہ برکت رہے گی۔ اور پھر اس طرح سے اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ اپنے والد صاحب کی خدمت اس وقت بھی وہ کرتا رہا، دوسرے نوکر چاکر کبھی ان کی خدمت کے لیے آگے نہ بڑھ سکے، کیونکہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو کھانا کھلاتا تھا، ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، یہ ہے وہ عظیم باپ جو ہر دم اپنے بچوں کی دعائیں دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ تربیت جو نظر آتی ہے اولاد کی صورت میں۔ اگر بیٹا باپ کی خدمت کرے تو باپ کو چاہیے کہ دن رات اس کو دعائیں دے، اور اولاد ایک بات یاد رکھے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں تاکہ وہ آپ کو دعائیں دیں، کیونکہ ماں باپ کی دعاؤں سے ہمیں بہت کچھ مل جاتا ہے۔ اور کبھی بھی والدین کا دل نہ دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت، ان کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ قیمتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔